نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تمام قسم کی تعریف و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف بخشا. سامعین کرام، میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے جو میرا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش کی خوشی میں جشن منایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے اور بہت سارے بدعات کیے جاتے ہیں. اور اس مہینے کی جو اہمیت اور فضیلت لوگوں نے بنا لیا ہے، وہ اہمیت اور فضیلت جو قرآن کریم میں جن 4 مہینوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ لوگ اس مہینے کو 12 وفات کے نام سے جانتے تھے، لیکن جس طرح سے بدعات اور خرافات اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں خوشیاں منائی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، دور دور تک کہیں بھی شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو 9 ربیع الاول بتلایا ہے.
اس میں پیدائش میں لوگوں کا اختلاف بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن کو لے کر کے آئے تھے وہ مشن لوگ بھول گئے اور جشن لوگوں کو یاد رہا، اور لوگوں نے جشن اور خوشیاں منانا شروع کر دیا، اور آپ کی پیدائش کی خوشی کی آڑ میں بہت سارے بدعات اور بدعات کو لوگوں نے ایجاد کر لیا۔ اللہ کے نبی کی بعثت، اللہ کے نبی کی پیدائش یقیناً ہم مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت اہل ایمان پر ہم نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ خود انہی میں سے ایک ایسا رسول بنایا، ایک ایسا پیغمبر بنایا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب و دانائی حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے یہی لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ در حقیقت اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں چلنے کے لیے دو پاؤں دیے تو ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں دو ہاتھ دیے، چیزوں کو پکڑنے اٹھانے کے لیے دو ہاتھ دیا تو ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں تو ہم نے تم پر احسان کیا ہے، ہم نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے صلاحیتیں اور قوتیں بخشی تو تم پر احسان کیا ہے۔ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا ہے۔ ہم نے آسمان میں چمکتا ہوا سورج کا یہ گولا بنایا جس سے تم روشنی حاصل کرتے ہو اور اپنے سارے کام دن کے اندر کرتے ہو تو ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے تمہیں آکسیجن پہنچانے کے لیے ہوائیں دی، ہوائیں چلائی تو تم پر ہم نے احسان کیا ہے۔ ہم نے تمہیں عدم سے وجود میں لا کر کے تمہیں زندگی بخشی تو ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ ہم نے آسمان سے پانی نازل کر کے مردہ زمینوں کو زندہ کیا اور اس کے اندر قسم قسم کے پھل پودے پیدا کیے تمہارے کھانے کے لیے تو تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ہم نے در حقیقت اہل ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا احسان قرار کیوں دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور اسلام کو اور دین اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔
تو یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہے۔ اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بستے ہوئے تمام لوگوں سے زیادہ محبت، تمام لوگوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے بزنس سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بیوی اور بچوں سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ محبت ہمیں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر بڑھ جائیں کہ بدعتیں کرنے لگے، اور وہ سارے کام جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سارے کاموں کو ہم کھلے طور پر کرتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں کتنی بدعتیں کی جاتی ہیں، ناچنا، گانا، ڈی جے بجانا، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں بڑا سا کیک کاٹنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے بھئی؟ صحابہ سے تو اس کا ثبوت نہیں ملتا، سلف صالحین سے تو اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے تو فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو، يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم آپ کی پیدائش کی خوشی میں وہ سارے چیز کرتے چلے جائیں۔ ہاں یہ محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر جائیں، اللہ کے نبی کی احادیث کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ چیز ہم کھلے طور پر کھلے عام کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک فطری چیز ہے۔ انسان اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے بھی کرتا ہے، اپنے بچوں سے بھی کرتا ہے، اپنی بیوی سے بھی کرتا ہے، اپنے دوستوں سے بھی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی کرتا ہے، اپنے کنبہ قبیلے والوں سے بھی کرتا ہے، لیکن کوئی انسان اپنے ان تمام رشتہ داروں سے اور ان تمام لوگوں سے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اللہ کے نبی سے عشق کرنے والے۔ بھائی عشق تو ایک بیہودہ لفظ ہے، ایک واہیات لفظ ہے جس کو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے بیوی کے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے بچے کو لیے پسند نہیں کرتے، اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے، اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اس لفظ کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے شوق سے پسند کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ کو اپنی ماں سے عشق ہے، آپ کو غصہ آ جائے گا۔ آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کو اپنی بہن سے عشق ہے، آپ کو غصہ آ جائے گا۔ آپ کو اپنے بھائی سے عشق ہے، آپ کو غصہ آ جائے گا۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے، اپنے بھائی سے محبت ہے، اپنے باپ سے محبت ہے، اپنی بہن سے محبت ہے، اپنی بیٹی سے محبت ہے، لیکن عشق کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ عشق ایک بیہودہ لفظ ہے، اور یہ لفظ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے تو فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، اور ان تمام بدعات اور خرافات سے بچتے رہیں۔
جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی تو وہ بدعت ہے، وہ چیز مردود ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا خطبہ شروع کرتے تو آپ فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا خطبہ شروع فرماتے تو فرماتے یقیناً سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور دین کے اندر نکالی گئی ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کی کتاب، صحابہ کرام، اللہ کے نبی کا راستہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک، اللہ کے نبی جو ساری چیزیں ہم اس یہ بدعت و خرافات کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت مل رہا ہے؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا ثبوت مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد 23 سال اس دنیا کے اندر زندہ رہے، 13 سال آپ مکہ میں رہے اور 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ دور نبوت میں کبھی بھی آپ نے اپنی تاریخ پیدائش نہیں منائی اور نہ ہی کسی کو منانے کا حکم دیا۔ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب آپ کا انتقال سن 11 ہجری میں ہو جاتا ہے، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ اکرام کئی سالوں تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے۔ وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بہت سارے بدعات اور خرافات عام ہو جائے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وہ صحابہ اکرام آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کئی سال تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ ہجرت کی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حفیظ جالندھری نے کیا نقشہ کھینچا ہے، نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے، اندھیرا پتھروں کا ڈھیر کوہ سور کی وا گھاٹی، خدا جانے انہوں نے یہ مصیبت کس طرح کاٹی۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، ہجرت کی رات ہے، بڑی پریشانیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں کی رات ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے، چلتے چلتے کبھی آپ کے آگے آ جاتے، کبھی آپ کے پیچھے ہو جاتے، کبھی آپ کے دائیں کبھی آپ کے بائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی پیچھے چل رہے ہیں، فرمایا ہے ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے چل رہے ہو کبھی پیچھے چل رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے آگے سے آ رہا ہے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، اور جب مجھے اس بات کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے سے آ رہا ہے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، جب مجھے یہ لگتا ہے کہ دشمن آپ کے دائیں اور بائیں سے آ رہا ہے تو میں آپ کے دائیں اور بائیں آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ پہنچے۔ جب اس غار کے قریب پہنچ گئے جس کو غار ثور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا انہوں نے اس غار کو دیکھا ہوگا، وہ غار بالکل بیل کی طرح بنی ہوئی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار کے قریب پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ پہلے غار کے اندر داخل نہ ہوئیے، پہلے مجھے داخل ہونے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ابو بکر غار کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ غار کے اندر بہت سارے سوراخ ہیں۔ غار کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جو سوراخ تھے ان سارے سوراخوں میں کپڑے وغیرہ ڈال کر کے اس کو بند کر دیا۔ غار کے اندر داخل ہوئے، دور سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پیروں میں ورم آ گیا ہے، پیر زخمی ہو چکے ہیں، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھ لگ گئی، آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ حضرت ابو بکر صدیق کے پیر پر اپنا سر رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق اپنے پیر کو پھیلائے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک سوراخ ہے، کہیں اس سے کوئی چیز نہ نکل آ جائے اور ہم کو یا محمد رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا انگوٹھا اس سوراخ کے اندر ڈال دیا اور بیٹھے رہے۔ کسی جانور نے، زہریلے جانور نے حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے میں ڈنک مار دیا، زہر کا اثر شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اپنے پیروں کو ہلا نہیں رہے کہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی آرام فرما رہے، ابو بکر صدیق کے کو جو جس زہریلے جانور نے ڈسا تھا اثر شروع ہوتا چلا گیا اور ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن اپنے پیروں کو انہوں نے جنبش نہیں کی، ہلانا مناسب نہیں سمجھا، کہیں محبوب کی نگاہ، محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، اللہ کے نبی کے چہرے پر گرے۔ ابو بکر کے آنسو جب اللہ کے نبی کے چہرے پر گرے تو حضرت محمد رسول اللہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کسی زہریلے جانور نے میرے پیر میں ڈنک مار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فوراً اپنا لعاب لگایا اور اس زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو اللہ کے نبی کے بعد جب خلیفہ ہوئے تو کبھی بھی اپنی دور حکومت میں انہوں نے جشن کا اہتمام نہیں کیا۔ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، لیکن کبھی بھی حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں کبھی بھی 12 ربیع الاول کا جشن نہیں منایا گیا۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، لیکن ان کے دور خلافت میں کبھی بھی مکہ یا مدینہ کی گلیوں میں جلوس نہیں نکالا گیا۔ ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے، حضرت علی کے دور خلافت میں کبھی بھی جشن کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ان کے بعد ائمہ اربعہ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی کبھی جشن کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ البتہ تاریخ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ بدعات چار پانچ سالوں کے بعد 400-500 سالوں کے بعد مشہور مورخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ عراق کا حاکم ملک مظفر الدین، اس طرح اس کا کوئی نام تھا، اور انہوں نے یہ بدعات سب سے پہلے ایجاد کیا ہے۔ تو بتائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا، صحابہ کے دور میں بھی جشن کا اہتمام نہیں کیا گیا، سلف صالحین کے دور میں بھی اس جشن کا اہتمام نہیں کیا گیا، تبع تابعین محدثین مفکرین کے دور میں بھی جشن کا اہتمام نہیں کیا گیا، تو یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت
وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ہشام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جا رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے، الا من نفسی، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کہہ دو کہ میری اس جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ حضرت خبیب فرماتے ہیں، او ظالموں، تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری اس جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، ارے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں اور ان تمام چیزوں سے، بدعتوں اور خرافات سے بچتے رہیں۔ سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کی نقش حب محبوب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ ایک کسوٹی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بتلا دیا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہونی چاہیے۔ آئیے وہ آیت کریمہ جو ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے، اور یہ آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو ارشاد فرمایا، آج لوگوں کو عید میلاد النبی یا اس طرح سے وہ ساری بدعتیں اور خرافات نہ منانے والوں کو 24 نمبری ہی وہابی ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے باپ، وابناؤکم اور تمہیں تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہیں تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہیں تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہیں تمہارے قوم قبیلے والے،
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے تمہیں نقصان ہونے کا ڈر لگ رہا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہاری بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ تمہارے مکانات جن میں رہ کر کے تم خوش ہوتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب لے آئے۔ ایک معیار بتلا دیا گیا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ انسان محبت کرتا ہے اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائیوں سے، یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آ جائے تو ہمیں ان تمام محبتوں پر محمد الرسول اللہ کی محبت کو قربان کر دینا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر ہمیں غالب کر دینا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ، صحابہ کرام جو تھے جب اللہ کے نبی کی بات آ جاتی تو اپنے باپ کو بھی اس معاملے میں نہیں بخشا کرتے تھے۔ وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا جملہ کہا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، آپ کو برا بلا کہا، قرآن نے اس گالی کو ریکارڈ کیا ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزَّ مِنَ الْأَذَلِ، جس نے یہ کہا کہ نبی اور اس کے ساتھی ذلت والے ہیں، میں عزت والا ہوں۔ نبی اکرم کو اس نے گالی دی تھی، جب وہ گالی دے کر کے جانے لگا، برا بلا کہہ کر کے جانے لگا، اس کے بیٹے عبداللہ کو پتا چلا، مدینے کی دروازے پر اپنی تلوار کو سوچ کر کھڑا ہو گیا، نکال کر کے کھڑا ہو گیا کہ آج میں اپنے باپ کو مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کیا ہے، تلوار کو اپنے باپ کے گردن پہ تان کر کے کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ منافقوں کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا بیٹا اپنے باپ کی تلوار، اپنے باپ کے گردن پہ تلوار تان کے کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کے بارے میں، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہے، قتل کا فیصلہ ہے، تو آپ یہ کام کسی اور سے مت کہیے گا کرنے کے لیے، یہ کام آپ مجھے ہی کرنے کے لیے دے دیجئے گا۔ اپنے باپ کو قتل کر کے آپ کی نظر، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اور آپ کے کہنے سے پہلے آپ جو اشارہ کریں گے، میں اپنے باپ کی گردن لا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ منافقوں کا جو سردار ہے اس کا بیٹا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے بھی زیادہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی تو رؤوف الرحیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحم کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی کا تو عالم ہی کیا ہے، آپ نے اس کو معاف فرما دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کو جانے دیا۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ومساکن ترضونها، ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزوں کو گنایا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری چیزوں کو بیان کروں، ایک دو واقعات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہیں تمہارے بیٹے، وہ اپنے بیٹوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے،
اپنی بیویوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بھی محبت نہیں ہے۔ ہم تو نماز تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہمارے اماموں نے کہا ہے، ہمیں تو اللہ کے نبی کی نماز کی بھی فکر نہیں ہے۔ ہم نے تو الگ الگ طریقے بھی بنا لیے نماز پڑھنے کے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی پامال کر دیا ہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ۔ ایک اور چیز کو اسی پر لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیویوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے زیادہ اپنی بیویوں سے محبت ہے تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والے کسی عذاب کا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بڑا دلدوز واقعہ ہے، بڑا یہ واقعہ ذرا سماعت فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، نابینا صحابی اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ جب یہ اپنے گھر کو جاتے ہیں تو ان کی بیوی روزانہ کچھ الٹے سیدھے جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا کرتی تھی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں اپنی بیوی کو بڑا منع کرتا تھا، بڑا سمجھاتا تھا، بہت سمجھاتا تھا، لیکن وہ سمجھانے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں اللہ کے نبی کے پاس سے جب اپنی بیوی کے گھر اپنے گھر پہنچا تو اس بیوی نے بھی، میری بیوی نے بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹے سیدھے جملے بولنا شروع کیے، آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے شروع کر دی۔ وہ صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب اس نے اللہ کے نبی کے بارے میں غلط سلط جملے بولے مجھے برداشت نہیں ہوا، اور میں نے وہیں پر کوئی چھری کوئی لوہے کی چیز دیکھی اور اس کو اٹھایا اور اپنی بیوی کے پیٹ میں ڈال دیا، میری بیوی مر گئی۔ لی منہا ابنان مثل اللؤلؤتین، اور اس سے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے موتیوں کی طرح، بڑے خوبصورت تھے۔ وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، اور میں اپنی بیوی سے بھی بڑی محبت کرتا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تو مجھے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اس چھری کو اپنی بیوی کے پیٹ میں ڈال دیا، میری بیوی مر گئی۔ صبح جب یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے آج رات میں اپنی بیوی کو قتل کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت جب میں کھڑا ہوا تو میرے پیر ڈگمگا رہے تھے، لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ کانپتے کانپتے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں نے ہی اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے معاملہ پوچھا کیا معاملہ تھا؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں یہاں سے اپنے گھر جاتا تو میری بیوی آپ کے بارے میں بڑے غلط سلط جملے بولتی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ میں اپنی بیوی کو بڑا سمجھاتا تھا، بہت سمجھاتا تھا، لیکن سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتے تھے۔ اس دن میری بیوی نے جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری بیوی اس دن بھی آپ کے بارے میں غلط سلط جملے بولنے لگے، مجھے برداشت نہیں ہوا اور میں نے وہیں پر کوئی چھری کوئی لوہے کی چیز اٹھائی اور اس کو اپنی بیوی کے پیٹ میں ڈال دیا، میری بیوی مر گئی۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کی عدالت میں حاضر ہوں، آپ جو بدلہ دینا چاہتے ہیں، آپ کا جو حکم ہوگا اسے قبول کیا جائے گا، آپ جو سزا دیں گے ہمیں منظور ہے۔ تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے آدمی کو قتل کر دے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، آپ کی توہین کی ہے، ایسا آدمی اگر کسی کو ایسے آدمی کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو اس سے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا،
نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، نبی کو برا بھلا کہنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑے اچھالنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الزامات لگانے والے، برا بھلا کہنے والے لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، اور ان کو اسی دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزائیں دی ہے اور لوگوں کو ان کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وقت نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے، ورنہ میں ایک ایک آئے ان جملوں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، قوم قبیلے والوں سے زیادہ، نستغفرہ